ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ خلاصہ مضامین قرآن کے اعتبار سے ہی قرآن ایجوکیشن نے جو کورس شروع کیا ہے اس میں آگے چلتے ہوئے آج انشاءاللہ چوتھے پارے کے دوسرے رکوع سے اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت کی ذمہ داریوں کو بیان فرمایا ہے کہ ساری امت کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ امت میں شمار ہونے کی شرط حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق بھی، جس کو ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں، کہ اگر اس امت میں سے کوئی انسان کسی کا دل چاہتا ہے وہ شمار کرے اپنے آپ کو، تو وہ اس بارے میں اللہ کی شرط کو پورا کرے کہ آپ کا ارشاد اسی آیت کریمہ کی طرف ہے جس میں ملت اسلامیہ کی مذکورہ بالا 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ جب تک امت میں 3 خصوصیات موجود رہیں گی وہ فضیلت اور اللہ کی خصوصی عنایت کا حقدار رہے گی، اور خدا نخواستہ امت کا کوئی فرد یا جماعت ان تین اوصاف سے محروم ہو گیا تو وہ فضیلت کا حقدار نہیں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے، پھر تم اس سے دعائیں مانگو مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آج بھی بہت سے مسلمانوں کو یہ شک اور یہ ایک فکر ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو دعا قبول ہونے کے لیے جو شرط بتا دی کہ اس امت کی دعائیں تو ضرور قبول ہوں گی، لیکن امت ہونے کی جو شرائط ہیں وہ ضرور اس کے اندر ہونی چاہیے، اور ان میں سب سے پہلی اور شرط جو ہے وہ اہم شرط وہ امر بالمعروف ہے، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلانا، وتنہون عن المنکر، اور ان کو برائیوں سے روکنا، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھنا۔ تو اس سے یہاں پہ یہ بات واضح ہو گئی۔ منافقین اور کفار سے دوستی کی بھی پھر آگے ممانعت آئی ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، لن یضروکم الا اذی، یہ تمہیں ضرور نقصان پہنچائیں گے، اور یہ کہ دوسرا یہ کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق ہو۔ اسی طریقے سے تیسرا یہ کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض و عداوت ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ چوتھا یہ کہ ان کے دلوں میں بغض اور حسد پوشیدہ ہے، وہ ان کی اعلانیہ باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ اس کے بعد پھر غزوہ بدر سے متعلق کچھ ذکر ہے۔ منافقوں کو رازدار اور دلی دوست بنانے سے منع کرنے کے بعد غزوہ بدر کا ذکر ہے، جسے تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یعنی کتنے غزوات ہوئے ہیں اسلام کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، ان سب غزووں میں غزوہ بدر سب سے پہلے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کو تاج کی حیثیت حاصل ہے کہ اس کو غزوات کے اندر سارے غزوات میں تاج کی حیثیت حاصل ہے۔ اس غزوے کے شرکاء نے جہاں خود جرت اور بہادری کی انوکھی مثالیں قائم کی، وہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کے مظاہرے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اس والے غزوے میں، اسلحہ بھی نہیں ہونے کے برابر تھا،
اس غزوے سے دو بڑے سبق مسلمانوں کو حاصل ہوئے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ یہ کہ جنگ میں فتح صرف اسلحے کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی بنیادی شرط ایمان و یقین، اتباع اور استقامت ہے۔ تو غزوہ بدر اتنا بڑا غزوہ، جس کو سارے غزوات میں تاج کی حیثیت حاصل ہو اور بڑے غزوے کی حیثیت حاصل ہو، اور اس میں سبق کیا مل رہا ہے؟ ساری امت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلحے کی بنیاد پہ انسان کامیاب نہیں ہوتا، نہ ہی افرادی قوت کے اعتبار سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی یوں کہے کہ انسان جو ہے وہ اگر یوں کہے کہ یہ سارے کے سارے ہمارے پاس اگر قوت نہیں ہے، جیسے آج بھی بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس بھی قوت ہوتی اور ہمارے پاس بھی افراد کی قوت زیادہ ہوتی، مسلمان زیادہ ہوتے، تو ہم کامیاب ہو جاتے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، پھر بھی اللہ نے ایمان و یقین، اتباع اور استقامت کی وجہ سے ان کو کامیاب کیا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، انہیں اللہ کی مدد حاصل رہے گی اور وہ غالب رہیں گے۔ جس طرح اس کے اندر یہ بتایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن پاک کے اندر ایک آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کے احکامات ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، یعنی پورا دین ہے۔ تو اللہ کا جو بتایا ہوا بھیجا ہوا دین ہے، اس دین کو مضبوطی سے پکڑو اور اس دین کے مطابق زندگی گزارو، یہی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مقصد ہے۔ اس کے بعد پھر غزوہ احد کا ذکر ہے۔ تو غزوہ بدر کا ذکر سورہ آل عمران میں محض حوالے کے طور پر آیا ہے، ورنہ اصل میں یہاں غزوہ احد کا ذکر مقصود ہے، جو کہ 55 آیات میں مکمل ہوا ہے، اور ان آیات میں شکست کے اسباب و حکمتیں بیان کی گئی ہیں، تنبیہ و تنقید بھی ہے، فہمائش بھی ہے، تعریف بھی ہے۔ تو کفار کی انتقامی جنگ، جیسا کہ تاریخ اسلام سے معمولی سی شد بدھ رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ غزوہ بدر میں قریش ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے تھے، تو انہوں نے اس شکست کا انتقام لینے کے لیے انہیں برداشت نہیں ہوا، تو بھرپور تیاری کے بعد شوال 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ چڑھائی کی تھی۔ قریش کا لشکر جو تھا وہ 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، جس میں 200 گھوڑے، 700 زرہ پوش اور 3000 اونٹ تھے، 500 عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ اس کے مقابلے میں اسلامی لشکر کی تفصیل یہ ہے کہ قریش کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ لیکن اس میں ایک جو واقعہ پیش آیا وہ جبل رومات پر مورچہ تھا، ایک پہاڑ کے اوپر ایک چوکی جس کو کہا جا سکتا ہے بنائی ہوئی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 سواروں کو، ایک جماعت کو اس پہاڑی کے اوپر متعین فرما دیا تھا۔ اس پہاڑی کو جبل رومات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس دستے کو تاکید فرمائی تھی کہ فتح ہو یا شکست، کامیابی ہو یا ناکامی، کسی صورت بھی یہاں سے نہ ہٹیں، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں تو بھی یہاں سے نہ ہٹنا۔ تو یہاں پہ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ واقعہ اس طرح ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اور جب جگہ چھوڑی تو پھر جو کفار تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ والی جگہ سے اگر ہم دوبارہ سے حملہ کریں تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور یہی ہوا، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد جنگ احد کا آغاز ہے۔ سپہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مجاہدین کو میدان میں اس طرح پھیلا دیا تھا کہ قریش لشکر مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے لیے اپنے سواروں کو استعمال کرنا ممکن نہ رہا۔ انفرادی مقابلوں میں قریش کے 8 علمدار قتل ہو گئے
جس سے قریشی لشکر کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ رضوان اللہ علی مجمعین جیسے اسلامی شیروں کے حملے اس قدر شدید تھے کہ مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو قریشی لشکر کی شکست دیکھ کر جبل رمات کے تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ جس طرح پہلے بات چل رہی تھی، جنگ احد کی ابھی بات چل رہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہاڑ پر متعین فرمایا تھا، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور 10 مجاہدین کے سوا سب مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خالد بن ولید اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، جو کہ اب تک عقب سے یعنی پیچھے سے حملہ کرنے میں ناکام رہے تھے، اسے سنہری موقع ہاتھ آ گیا اور انہوں نے جبل رمات پر موجود چند تیر اندازوں کو رونتے ہوئے زور آور حملہ کر دیا۔ اسلامی فوج اس شدید حملے سے غافل تھی۔ ادھر جب بھاگتے ہوئے قریشی جماعتوں کے سپاہیوں کو اس حملے کی خبر ملی تو وہ بھی پلٹ پڑے۔ اب اسلامی لشکر دو طرفہ حملے کا شکار ہو گیا۔ یوں بظاہر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، اور پھر اس میں جنگ میں نقصان بھی کافی ہوا۔ اس لڑائی میں 22 مشرک قتل ہوئے، جبکہ دوسری طرف 70 صحابہ شہید ہوئے، اور اس میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی، وہ بھی اسی جنگ احد میں شہید ہوئے۔ تو یہ ادھوری فتح پر ہی شادمان قریشی لشکر اس پوزیشن میں تھا کہ اگر اللہ اس کے دلوں کو پھیر نہ دیتا تو وہ اسلامی لشکر کا مکمل خاتمہ کر سکتا تھا، لیکن موقع ملنے کے باوجود ادھوری فتح پر ہی تھوڑی سی کامیابی ہوئی۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے مکے لوٹ گئے اور وہ سمجھے ہم کامیاب ہو گئے۔ بس یہ اللہ نے مسلمانوں کو ایک سبق دینا تھا اور ان کی مدد اس طریقے سے کرنی تھی، ورنہ اگر کفار اس وقت چاہتے تو وہ پورا غلبہ کا پا چکے تھے، اور وہ چاہتے تو مکمل ختم بھی کر سکتے تھے، لیکن چونکہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ صرف ایک اللہ نے سبق سکھانا تھا مسلمانوں کو کہ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ اس جگہ کو مت چھوڑنا، چاہے کامیابی ہو یا ناکامی ہو، تو بس یہ تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے پھر اتنا بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ 70 صحابہ بھی شہید ہوئے، اور ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو سید الشہداء ہیں وہ بھی شہید تھے۔ پھر قریش کو غلطی کا احساس ہوا۔ احد کے شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کو روحہ مقام پر پہنچ کر اپنی اس غلطی کا احساس ہوا ہے کہ میں جنگ کے اہداف پوری طرح حاصل کیے بغیر لوٹ آیا ہوں، یعنی ہمیں مسلمانوں کو بالکل ختم کر دینا چاہیے تھا، ہم تو آدھے ان کو چھوڑ کر آ گئے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے ساتھیوں کی ملامت کی وجہ سے دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ارادے کی خبر سن کر خود ہی قریشی لشکر کے تعاقب میں چل پڑے، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ ان کا پیچھا کرنے کے لیے صرف انہی مجاہدین کو جانے کی اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے، جنگ احد میں۔ آپ اندازہ کیجئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان و یقین اور عزم اور وفا کا، کہ ابھی ابھی 70 شہداء کو دفن کر کے فارغ ہوئے ہیں، زخموں اور تھکاوٹ سے نڈھال ہیں، لیکن انہوں نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور انتہائی جلدی سے سفر کرتے ہوئے مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام تک جا پہنچے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ تیزی سے مکہ کی جانب لوٹنے لگے، لیکن مذکورہ مقام کی مناسبت سے، یعنی حمراء الاسد، یعنی اب جو حمراء الاسد والی جگہ پہ جو لڑائی ہوئی تو اس کا نام پھر یوں رکھ دیا گیا کہ غزوہ حمراء الاسد، کیونکہ جنگ احد تو ختم ہو چکی تھی پیچھے۔ یہ تو وہی جنگ احد کے صحابہ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ہی آگے دوبارہ سے مکہ والوں سے
مقابلہ کرنا ہے. تو اب جو دوبارہ مقابلہ ہوا جس جگہ پر ہوا تو اس کی مناسبت سے اس کو غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں. اور اس غزوے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 172 نمبر آیت کے اندر کہ جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم. الذین الذین استجابوا، جواب دیا، للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، ابھی تو ان کو بہت زخم بھی لگے تھے، تھکاوٹ بھی تھی، لیکن انہوں نے جواب دیا لبیک کا. تو آگے کیا فرمایا، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. تو ان کے ساتھ پھر اللہ پاک کا وعدہ ہے اجر عظیم کا. تو سورہ آل عمران کی آخری رکوع میں ان اہل ایمان کا ذکر ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ارض و سما کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمان. تو آخری دو آیتوں کے اندر پھر اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض، یہاں سے اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے، واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. یعنی ان لوگوں کے بارے میں صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں، اور اللہ کی بنائی ہوئی زمین اور آسمان کے اندر فکر کرتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یعنی اللہ نے کیا خوبصورت جو ہے یہ بنایا ہے، اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ کی آگے یہ کچھ دعائیں ہیں قرآن پاک کی جو انسانوں کو سکھائی گئی ہیں، امت کو، کہ اگر اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو بھی شامل کیا جائے تو ہماری دعا جو ہے وہ خوبصورت بن جائے گی، اور وہ دعائیں ہم مانگنے والے بن جائیں گے جو قرآنی دعائیں. اکثر ہم دعائیں مانگتے ہیں تو دعا کے اندر قرآنی آیات کا بھی شامل کرنا چاہیے، اور ان میں خصوصی طور پہ ان آیتوں کا، ان ساری آیتوں کی شروعات ربنا سے ہو رہی ہے، یعنی اپنے رب کو انسان پکار رہا ہے، اور آگے ہر آیت کے اندر ایک نہ ایک دعا ہے. اکثر استقامت کی دعائیں کہ اللہ ہمیں ایمان پر اور دین پر استقامت نصیب فرما، اور ہمارا حشر بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمائیے. پھر کامیابی کے 4 اصول بتائیں سورت کے اختتام پر. آخری آیت کے اندر بالکل کامیابی کے 4 اصول بتائیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. سب سے آخری لفظ جو ہے تفلحون، کامیابی، فلاح. تو بتایا کہ اے ایمان والو 4 قسم کے کام کر لو. نمبر 1 صبر. صبر کیا ہے؟ دین پر جمے رہنا اور مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا. انسان جب دین پر چلتا ہے تو بہت سے مصائب بھی آتے ہیں، اور لوگ باتیں بھی بناتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ دین پر چل رہے ہیں اور کتنی مشقت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، پردہ بھی کر رہے ہیں اور داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور مختلف چیزیں. تو اس سے اپنے آپ کو کا دل چھوٹا مت کرنا، بلکہ ان چیزوں کو برداشت کرنا اور اس پر صبر کرنا. اور وہ صابرو کیا ہے؟ مصابرہ، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا. اور دشمن دیکھیں جنگ کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اور دشمن شیطان بھی ہمارا دشمن ہے، تو لہذا ہر قسم کے دشمن کی یہاں پہ بات، یعنی انسان اپنے دنیا زندگی کے اندر اصول بنا سکتا ہے کہ کامیابی چاہتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ان اصولوں کو دنیا دین کے کاموں میں بھی شامل کر لے اور آخرت میں بھی. سب سے پہلے صبر، اور دوسرا مصابرہ کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی استقامت کو اور بڑھا لینا، اور شجاعت کو، اپنے طاقتور ہونے کو اور بڑھا لینا. اسی طریقے سے آخری تیسرا ہے رابطو. رابطو جو ہے وہ
رابطوں کے اندر مرابطہ، دشمنان دین سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ تیار رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے اندر اتنی ایمانی طاقت پیدا کر لے اور اپنی دوسری اعتبار سے اتنی تیاری کر لے کہ کبھی اگر مقابلہ کرنے کی نوبت آئے تو انسان لبیک کہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے غزوہ احد کے بعد بھی کہا اور اس کے علاوہ سارے غزوات میں کہا۔ اور سب سے آخری چوتھی چیز جو ہے واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تقوی ایسا لفظ ہے کہ اس کی اگر تفسیر اور تشریح لکھی جائے تو بہت سی کتابیں بھر جائیں، بہت سے صفحات بھر جائیں، لیکن علماء نے اس کا خلاصہ یہ لکھا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ سے ڈرنا۔ تو ہر حال میں اور ہر جگہ انسان اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا تو وہ اللہ کے احکامات کو بھی پورا کرے گا اور ان چیزوں سے بھی بچے گا جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور پھر پورے دین پر چلنے کی محنت کوشش میں لگا رہے گا۔ یہ چار اصول کامیابی کے آخری آیت میں بتائے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان چاروں اصولوں پہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے سورہ نساء ہے، اس کا تقریباً یہ آخری پاو ہے اس پارے کا، یعنی ربع، چوتھائی حصہ۔ تو یہ بھی مدنی صورت ہے، اس میں 176 آیات ہیں۔ اسے سورہ نساء کبریٰ، بڑی سورہ نساء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں 28ویں پارے کی سورہ طلاق کو سورہ نساء یعنی چھوٹی سورہ نساء کہا جاتا ہے، چونکہ اس صورت میں ایسے احکام کثرت سے بیان ہوئے ہیں جو کہ خواتین سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اسے سورہ نساء کا نام دیا گیا ہے۔ سورہ نساء کے خصوصی احکام، اس صورت کا جو حصہ چوتھے پارے میں ہے، اس میں جو اہم مضامین اور احکام مذکور ہیں وہ یہ ہیں کہ یتیموں کے اموال ان کے حوالے کر دیے جائیں اور ان پر قبضہ کر کے، اس پر غلبہ حاصل کر کے، یا پھر ان کے مال کو لے کر پرانا اور اچھا مال ان سے لے کر اور اس کے مقابلے میں برا مال جو ہے یا ہلکا مال ان کے اس میں رکھ دیا جائے، یتیموں کے اس میں سے بدلنے کی کوشش کی جائے۔ یہ حکم یتیم بچوں کے بارے میں بھی ہے، یتیم بچیوں کے بارے میں بھی ہے، لیکن عام طور پر یتیم بچیوں کو میراث میں ناجائز تصرف زیادہ کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ نساء سورہ کے اندر خاص طور پر بیان کیا گیا۔ پھر آگے نکاح کی تعداد اور شرط بتائی گئی ہے۔ تو یہاں پہ پہلے جیسے ہم نے ابھی بیان کیا، وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ یتیم ہوتا ہے یا بچی یتیم ہوتی ہے تو اس کے مال جب تقسیم ہونے لگتا ہے تو اس کا اچھا مال جو ہے نا لوگ اٹھا لیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہلکا مال یا برا مال اس کے وراثت میں یا اس کے خزانے میں رکھ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ مال ہے۔ تو اسی لیے اس کو خصوصی طور پہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ یتیم کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے۔ ویسے بھی ظلم کرنا منع ہے، لیکن یتیم کے ساتھ ظلم کرنا یہ سخت، اس کی وعید آئی ہے باقاعدہ واضح طور پہ آیات کے اندر اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد نکاح کا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاع۔ یہاں پہ تعدد نکاح کے بارے میں بات ہے، 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شوہر ان کے حقوق ادا کرنے کی سخت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، ان کے درمیان عدل و انصاف بھی ملحوظ رکھ سکے۔ اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا تو اسے ایک بیوی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ما طاب لکم من النساء مثنى، جس کی طاقت ہو وہ 2 رکھے، 3 رکھے، 4 رکھے، اور فإن خفتم الا تعدلوا، اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے، پھر آگے بتایا فواحدۃ، پھر تم ایک ہی کو رکھو۔ تو یہاں پہ تعدد ازواج کا ذکر کیا گیا ہے، ایک بیوی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ تعدد ازواج کا نظریہ یہ ہے کہ تعدد ازواج کا رواج تو اسلام سے پہلے بھی تھا، مگر رواج کسی قید اور ضابطے کا پابند نہیں تھا، نہ تعداد متعین تھی اور نہ ہی بیویوں کے درمیان عدل و مساوات کی کوئی شرط تھی۔
ایک شخص 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کر سکتا تھا. پھر ان میں سے جس کے حقوق چاہتا ادا کرتا، جسے چاہتا معلق رکھتا، اور اسے نہ تو طلاق دی جاتی اور نہ ہی اس کے ازدواجی اور معاشی حقوق ادا کیے جاتے. اسے آپ زندہ شوہر والی بیوہ کہہ سکتے ہیں. تو حقوق کا محافظ اسلام ہے. آج بھی پوری دنیا کے اندر جو وومنز ڈے بنایا جاتا ہے یا وومنز کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ عورتوں کے حقوق، تو عورتوں کے جو حقوق اسلام نے ادا کیے ہیں، اس سے زیادہ خوبصورت حقوق کسی نے ادا نہیں کیے. جس طرح بیان ہوا کہ پہلے کوئی ضابطہ نہیں تھا نکاح کا، کوئی یعنی زیادہ نکاح کی اجازت تھی اور کتنی زیادہ اس کی تعیین بھی مقرر نہیں تھی، اور کسی کے ساتھ تعلق اچھا رکھو کسی کے ساتھ برا رکھو اس پہ بھی کوئی قید نہیں تھی. اور جب تک جس کو چاہو نہ چھوڑو، طلاق نہ دو، اپنے ہی نکاح میں رکھو، اس کی بھی اجازت. یہ ساری چیزوں کی رواج میں رائج ہوا ہوا تھا معاشرے میں. تو اسلام نے آ کر اس کو ختم کیا. اسلام نے تعداد بھی متعین کر دی اور حقوق کی ادائیگی کو بھی فرض کر دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام جو عورت کو حقوق ادا کرواتا ہے اور حقوق دلواتا ہے، اسلام سے زیادہ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں جو عورت کو حقوق دلوائے. پھر عورت کی میراث کا جاہلانہ اصول. اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورت کو میراث میں سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا. اہل عرب کا مقولہ تھا، ہم اسے کیسے مال دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے، اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکے. یعنی وہ کہتے تھے صرف مردوں کو ہی میراث ملے گی، کیونکہ وہی تو ساری جنگیں لڑتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں اور دشمن سے مقابلے کرتے ہیں. عورت تو یہ کچھ نہیں کر سکتی، لہذا اس کا کیا حصہ ہمارے جائیداد میں. تو اپنے اس جاہلانہ اصول کی بنیاد پر بچوں اور خواتین کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا. لیکن اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا اور بچوں اور خواتین کو بھی وراثت کا حقدار قرار دیا. عورت کو حصہ دینے پر کسی کا احسان نہیں ہے، بلکہ اس کا حق ہے اور اس کا فریضہ ہے جو اسے دیا جاتا ہے. تو اس صورت کی 11 سے لے کے 14 نمبر آیات تک اس کو واضح طور پہ بیان کر دیا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ. اس پورے رکوع کے اندر میراث کو اچھی طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اگر دو بھائی ہیں تو ان میں کتنا ترکہ میراث تقسیم ہوگی، والدین موجود ہیں تو کیا ہوگا. تو میراث کے یعنی پوری تفصیلی اصول اس پورے رکوع کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اور اس اسلام نے اس ظلم کا جو ہے وہ خاتمہ کر کے بتایا کہ بچوں کا بھی حق ہے اسلام کے اندر اور خواتین کا بھی حق ہے. پھر محرمات خواتین کا ذکر ہے اس پارے کی آخری آیت کے اندر. عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور میراث میں ان کا حصہ بیان کرنے کے بعد ان خواتین کا تذکرہ ہے جن کے ساتھ قرابت، نسبت، مصاہرت یعنی سسرالی رشتہ یا رضاعت کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے. تو اس کو بیان کیا گیا ہے، حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تمہارے لیے حرام ہے. یعنی حرام سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، ان سے پردہ بھی نہیں ہوگا تمہارا اور تم ان سے نکاح بھی نہیں کر سکتے. تو امہاتکم و بناتکم تمہاری بیٹیاں، اخواتکم تمہاری بہنیں، عماتکم خالائیں، و خالاتکم چچیاں اور خالائیں پھپھی بھی. اور پھر اس کے بعد و بنات الاخ تمہارے بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجیاں، و بنات الاخت تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں بھانجیاں. پھر امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اسی طریقے سے رضائی بہن بھائی، واخواتکم من الرضاعہ. اور پھر وامہات نسائکم، وہ مائیں جو کہ تمہارے والد کی یا اس کے نسل کے اندر موجود ہوں. یعنی اس طرح بھی موجود ہوتا ہے کبھی کبھی کہ والد نے کسی سے نکاح کیا تو اب اس کی بیٹی سے نکاح آپ نہیں کر سکتے. تو یہ یہاں پہ اس کے اصول بیان کیے گئے ہیں کہ بہت سے
ایسے یعنی رشتہ داری اور ایسے محرمات ہیں کہ ان سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ تو جس طرح محرمات کا ذکر ہے، اس کو دوبارہ سے یہاں پہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، اور اسی طریقے سے مائیں، تمام اصول یعنی دادی، نانی، پرنانی، پردادی وغیرہ، پھر اولاد یعنی اولاد کی جمیع فروع یعنی پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، سب اس میں داخل ہیں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، اسی طریقے سے بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں اور ساس۔ اسی طریقے سے تمہاری بیوی کی وہ لڑکی، بیٹی جو پہلے شوہر سے ہو، شرط یہ کہ بیوی سے جو ہے شادی نہ ہوئی بھی ہو اس کی، اور دوسرا بہو، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا، اور شادی شدہ عورتیں۔ ان 15 اقسام کے علاوہ دیگر مسلمان عورتوں سے آپ کے لیے نکاح کرنا حلال ہے، لیکن دو باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے: مہر کی ادائیگی کا خیال رکھنا، اور نکاح کا مقصد پاک دامنی ہونا چاہیے۔ محض خواہش کا پورا کرنا کے لیے نکاح کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ نکاح یہ سمجھ کے انسان کرے کہ نکاح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور میں پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے کہ میں چونکہ میری ضرورت بھی ہے، اور میں اس ضرورت کو خدا نہ خواستہ کسی گناہ کی وجہ کے ساتھ پورا کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں شریعت کا ایک حکم پورا کروں، اور اسلام کے اس حکم کے ساتھ میں جو ہے پورا کر کے اس گناہ سے بھی بچ سکوں۔ اس کے بعد پھر 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 5ویں پارے کے اندر شادی کرنے کا مقصود کیا ہونا چاہیے وہ بتایا۔ چوتھے پارے کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور 5ویں پارے کے شروع میں اسی بحث کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا کہ ان محرمات کے سوا دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، یعنی مہر دے کے، بشرط کہ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو، پاک دامنی ہو۔ اور پھر آگے متعہ پر استدلال بھی موجود ہے، اور گھر کے نظام درست کرنے کی ہدایات بھی ہیں تیسرے رکوع میں۔ تو 5ویں پارے کے اندر ان چیزوں کا بیان انشاءاللہ جاری رہے گا۔ رکوع نمبر 2 کے اندر 5ویں پارے کے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے اور قیام امن و سکون کے لیے اتارے ہیں، ان پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ پھر قانون اور اصلاح کے معاملات کو بیان کیا گیا ہے، یعنی ایسے قوانین جن سے معاشرے کی اصلاح ہو سکے تاکہ جان و مال محفوظ رہیں۔ اس سے پہلے مال حرام کھانے کے مخصوص 3 طریقوں سے منع فرمایا تھا: یتیموں کا مال، بیوی کا مہر اس کی رضامندی کے بغیر، میراث میں سے وارثوں کا حق۔ اب یہاں سے حرام مال کی ممانعت کا عام حکم ہے، وہاں تو گنوائے گئے تھے کہ ان 3 چیزوں سے بچو، اور یہاں پہ عمومی طور پہ بتا دیا گیا کہ حرام مال سے اور حرام چیزوں سے بچو، پھر خود کو گناہوں سے بچائیے۔ اس بارے میں بیان ہے 31 نمبر آیت کے اندر، اس چیز کا بیان کیا گیا ہے کہ خود کو گناہوں سے بچائیے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے جو گناہ ہیں اس کو بدل دیا جائے گا نیکیوں سے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں اچھے لوگوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ اور یہاں پہ یہ رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اب دوسرے رکوع سے اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس کو جاری رکھا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔